ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال انڈیا کے زیر اہتمام 17 دسمبر 2025 کو مالیگاؤں میں مسجد و مدرسہ امام المتقین کے قرب و جوار ایک باوقار فلاحی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں 8 لاکھ روپے مالیت کی 100 سلائی مشینیں 100 مستحق خواتین میں تقسیم کی گئی ہیں۔ اس اقدام کا مقصد خواتین کو وقتی امداد کے بجائے مستقل اور باعزت ذریعہ معاش فراہم کرنا تھا۔ اس پروگرام کی منصوبہ بندی اور شفاف عمل صفا بیت المال انڈیا کے ہیڈ آفس کی ٹیم کی نگرانی میں مکمل ہوا، جہاں شیخ ابراہیم نے بطور سروے مینیجر جبکہ محمد ابراہیم اللہ خان اور محمد دانش نے بطور سروے آفیسر ذمہ داریاں انجام دیں۔ میڈیا کوریج کی ذمہ داری حافظ الیاس رشیدی اور عادل نواز امامی نے نبھائی، جبکہ سید فیضان نے انتظامی امور میں فعال کردار ادا کیا۔ مقامی سطح پر محمد مجیب الرحمان اور محمد خلیل کے تعاون سے یہ فلاحی اقدام کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ یہ پروگرام خواتین کی خود کفالت، عزت نفس اور معاشی استحکام کی جانب ایک مؤثر قدم ثابت ہوا اور مالیگاؤں میں سماجی خدمت کی ایک قابل تقلید مثال کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ادھر پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس آج اختتام پذیر ہوا۔ کام کے آخری دن لوک سبھا میں ہنگامے کے سبب کوئی آئینی کام نہیں ہوا۔ اسپیکر اوم برلا نے کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی راجیہ سبھا کی کارروائی بھی چیئرمین سی پی رادھا کرشنن کے ذریعے ملتوی کر دی گئی۔ بعد ازاں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے اپنے کمرے میں اراکین پارلیمنٹ کو چائے پر مدعو کیا۔ اس میٹنگ میں وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی، مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ دھرمیندر یادو سمیت مختلف پارٹیوں کے کئی لیڈران اراکین پارلیمنٹ شامل تھے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ سرکاری پرائمری اسکولوں میں اساتذہ کی غیر حاضری حق تعلیم قانون کے بنیادی مقصد کو ناکام بنا دیتی ہے۔ عدالت نے ایسے ہی ایک معاملے میں غیر حاضر پائے گئے 2 اساتذہ کی معطلی کے خلاف دائر ریٹ پٹیشنوں میں مداخلت سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ 3 ماہ کے اندر اسکولوں میں اساتذہ کی باقاعدہ حاضری یقینی بنانے کے لیے ایک جامع پالیسی تیار کرے۔ دہلی ہائی کورٹ نے جمعہ کے روز ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمان مہوا مترا کو بڑی قانونی راحت دیتے ہوئے لوکپال کے اس حکم کو منسوخ کر دیا جس کے تحت سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کو کیش فار کیوری معاملے میں چارج شیٹ داخل کرنے کی اجازت دی گئی۔ عدالت نے ساتھ ہی لوکپال کو ہدایت دی کہ وہ قانون کے متعلقہ دفعات کے مطابق معاملے پر نئے سرے سے غور کرے۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں شدید ہنگامے کے درمیان جمعرات کو پہلے لوک سبھا، آدھی رات کو راجیہ سبھا میں وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن المعروف جی رام جی بل منظور کر لیا گیا، جو مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی قانون منریگا 2005 کی جگہ لے گا۔ مرکزی حکومت کا دعویٰ ہے کہ نیا قانون دیہی علاقوں میں روزگار اور ذریعہ معاش کو مزید مضبوط بنانے کی سمت قدم ہے، لیکن اس فیصلے کے ساتھ ہی ملک بھر میں سیاسی ہلچل تیز ہو چکی ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے منریگا کی جگہ متعارف کرائے گئے وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن یعنی وی بی جی رام جی بل 2025 پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت نے ایک ہی دن میں منریگا کے 20 سالہ سفر کو منہدم کر دیا۔ انہوں نے اس بل کو کسی بھی طور اصلاح یا اثر نو تشکیل ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا یہ قانون دیہی ہندوستان کے محنت کشوں سے ان کا سب سے بنیادی حق چھین لے گا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق وزیر اعلیٰ اور بھارت راشٹر سمیتی کے صدر کے چندر شیکھر کو کرشنا اور گوداوری ندیوں کے پانی کی تقسیم و استعمال کے معاملے پر کھلی بحث کا چیلنج دیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ BRS کے 10 سالہ دور حکومت میں تلنگانہ کے ساتھ سنگین ناانصافی کی گئی۔ کلیان 18 دسمبر کو دہلی نے اس سیزن میں دسمبر کا اب تک کا سب سے سرد دن ریکارڈ کیا ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.1 ڈگری سیلسیس تھا، جو معمول سے
2.1 ڈگری کم ہے۔ IMD کے اعداد و شمار کے مطابق سیزن کا دوسرا دن، جس کو دسمبر کا سرترین کہا جا سکتا ہے، 4 دسمبر کو، جس میں درجہ حرارت 23.7 ڈگری سیلسیس تھا۔ وکست بھارت گارنٹی بل کو اب منظوری کے لیے صدر کے پاس بھیجا جائے گا۔ لوک سبھا نے پہلی اس بل کو منظوری دی تھی۔ یہ بل منریگا کی جگہ لے گا اور دیہی خاندانوں کو سالانہ 125 دن کی اجرت روزگار کی ضمانت دے گا، جو پہلے 100 دنوں کی تھی۔ کیرالہ ہائی کورٹ نے جمعرات کو مسالہ بانڈ معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنرائے وجین کو جاری وجہ بتاؤ نوٹس کے تحت کسی بھی کارروائی پر 3 ماہ کے لیے روک لگا دی ہے۔ جسٹس VB ارون نے ریاست کے سابق وزیر خزانہ تھامس اساک اور وجین کے چیف پرنسپل سیکریٹری کیرالہ انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ فنڈ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر KM ابراہیم کو بھی دیہی عبوری راحت دی ہے۔ بیلگاؤں میں جاری کرناٹک اسمبلی کے سرمایہ اجلاس کے دوران بدھ کو اپوزیشن پارٹیوں BJP اور GDS کی سخت مخالفت کے باوجود کرناٹک حکومت نے کرناٹک ہیٹ اسپیچ بل، نفرت انگیز تقاریر کے خلاف بل پاس کر لیا ہے۔ بل کے پاس ہوتے ایوان میں زبردست ہنگامہ آرائی دیکھنے کو ملی۔ اس بل میں ہیٹ اسپیچ کی وضاحت کسی ایسے بیان کے طور پر کی گئی جو کسی شخص یا طبقے کو نقصان پہنچانے، معاشرے میں بدامنی پیدا کرنے یا نفرت پھیلانے کے ارادے سے دیا گیا ہو۔ اس میں 11 بنیادوں پر امتیازی سلوک، ہیٹ اسپیچ یا جرائم کی تعریف کی گئی ہے، جس کا مقصد معاشرے کے کمزور طبقوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں ایک سرکاری تقریب میں وہ تقررنامہ دے رہے ہیں۔ ایک خاتون ڈاکٹر کی باری آتی ہے تو اس کا نقاب کھینچ لیا جاتا ہے۔ نتیش کمار کی اس حرکت کی چوطرفہ مذمت ہو رہی ہے۔ اس ضمن میں ریاست پنجاب کی تاریخی جامع مسجد میں منعقد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک آزادی میں سرگرم رہی جماعت مجلس احرار اسلام ہند کے قومی صدر اور شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے ذریعے پردہ نشین مسلم بیٹی کے چہرے سے نقاب ہٹانے کی غیر شائستہ حرکت کی مذمت کی ہے۔ ادھر حیدرآباد میں 25 اگست 2007 کو لمبنی پارک اور گوگل چاٹ پر ہوئے جڑواں بم دھماکوں کے مقدمے کی سماعت تلنگانہ ہائی کورٹ میں جاری ہے۔ ان دہشت گردانہ حملوں میں 42 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ تفتیش میں بات سامنے ہے کہ دھماکے انڈین مجاہدین کے دہشت گردوں نے انجام دیے تھے۔ اس کیس میں یہ نہیں ہے کہ خصوصی عدالت نے 2018 میں 2 ملزمین کو سزائے موت سنائی تھی، تاہم ملزمین نے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، جس میں سزائے موت منسوخ کرنے اور اسے عمر قید میں تبدیل کرنے کی درخواست دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے ملزمین کی ذہنی کیفیت، صحت اور ندامت کے رویے کا جائزہ لینے کے لیے 2 میٹیگیشن انویسٹیگیٹرز مقرر کیے۔ تفتیشکار جیل میں قید ملزمین سے ملاقات کر کے ان کی نفسیاتی حالت، صحت اور اصلاح کے امکانات پر مبنی رپورٹ عدالت میں پیش کریں گے، یعنی ان کو سنوائی کے لیے اجازت مل گئی ہے۔ امریکہ کی ریاست نارتھ کیرولائنا کے شہر اسٹیٹس ویل میں واقع اسٹیٹس ویل ریجنل ایئرپورٹ پر ایک چھوٹا نجی جیٹ طیارہ لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد کی موت ہوئی۔ مقامی پولیس حکام نے حادثے کی تصدیق کرتے بتایا کہ واقعہ جمعرات کی صبح پیش آیا اور زمین سے ٹکراتے ہی طیارے میں آگ لگ گئی تھی۔ عراق کے سابق صدر برہم صالح کو اقوام متحدہ کا ہائی کمشنر برائے مہاجرین منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ تقرری ایسے وقت میں ہوئے جب عالمی سطح پر مہاجرین کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، ادارہ شدید مالی قلت سے دوچار ہے۔ برہم صالح خود بھی ماضی میں مہاجر رہ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تقرری کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ فلسطین میں دیوار اور آبادکاری مزاحمت اتھارٹی کے سربراہ وزیر معیز شعبان نے کہا کہ قابل اسرائیلی حکومت نے جنوب مشرق کے القدس میں واقع نام نہاد مشمار یہودا چوکی کے لیے موسوم بابلیوا لائن کی حدود میں ترمیم کا نیا منصوبہ جاری کر دیا ہے۔ خوابی اسرائیل کی سخت پابندیوں اور فوجی رکاوٹوں کے باوجود جمعہ کے روز دسیوں ہزار فلسطینی مسجد اقصی المبارک اس کی صحنوں میں نماز جمعہ کی ادائیگی ہوئی اور اپنی دینی و قومی حق کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ خوابی ظالم صہیونی درندوں کے ذرائع ابلاغ نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ پر مسلط کی گئی جنگ کے آغاز کے بعد سے خوابی اسرائیلی فوج کے 61 اہلکار خودکشی کر چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف جاری نسل کشی جنگ کے قابض فوج پر مرتب ہونے والے سنگین نفسیاتی اثرات کو بے نقاب کرتے ہیں۔ قابض ظالم صہیونی درندوں نے جمعہ کو صبح جنوبی غزہ کی شہرون خان یونس اور رافہ پر شدید فضائی حملوں کا سلسلہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں مزید فلسطینی شہری شہید ہوئے ہیں۔
امریکہ نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے 2 مزید ججوں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا۔ اس اقدام کو قابل اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطین کی نسل کشی کی کھلی حمایت قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ عدالت قابض ریاست جس کا وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو جیسا ظالم ہے، اس کے خلاف دی ہیگ میں قائم عدالت کی جانب سے گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکی ہے۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کی انتہا پسند وزیر خزانہ بزلیل سموٹرچ نے ایک نئے استعماری منصوبے کی منظوری دی ہے، جس کے تحت مشرقی بیت المقدس میں ایک نام نہاد استعماری شہر قائم کیا جائے گا، جہاں 3380 رہائشی یونٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ منصوبہ فلسطینی زمینوں پر قاذب صہیونی قبضے کو مزید مضبوط کرنے کی ایک کھلی کوشش ہے۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔